الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لیں گا کہ ہائے کس طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کس طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کریں جس دن ظالم حسرت ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ جنت و نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ان کی پیروی کیا کرتا، ان کی ہدایت کو قبول کیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا، اور شیطان کی فطرت ہی ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حال اگرچہ کفار کے لیے عام ہے، مگر عقبہ بن ابی معیط سے اس کا خاص تعلق ہے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی، اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، چنانچہ بدر میں مارا گیا۔ یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ بروز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاپ کاٹ لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ جس دن ان کے منہ الٹ کر آگ میں تلے جائے، کہتے ہوں گے ہائے کس طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یعنی جس دن کافروں کے چہرے جہنم کی آگ میں بار بار الٹ پلٹ کے جائیں گے اور آگ میں جلنے کے باعث ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوگی، تو اس وقت وہ انتہائی حسرت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے اے کاش ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم مانا ہوتا تو آج ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر اپنے سرداروں کی پیروی کرنے والے کفار عذر پیش کرتے ہوں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم قوم کے سرداروں، بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے، انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کر کے اسلام اور توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب عز و جل انہیں آگ کا اس سے دگنا عذاب دے جو ہمیں دیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور ان پر بڑی لعنت۔ حضرت موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی مانند ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو
ہدیہ میں دے گا آپ اس سے خرید لیں گے، یا کم از کم اچھی خوشبو تو پائیں گے، جبکہ بھٹی جھکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، یا کم از کم آپ اس سے بدبو پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کے ذریعے معقول کو محسوس کو قریب کر دیا ہے، جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر اور بھلائی میں رہتا ہے، جبکہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس بری صحبت اختیار کرنے سے انسان خسارے میں ہی رہتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق چند احادیث ہم سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو، تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ یعنی جس لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے، لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاجر سے بھائی بندی نہ کر کے وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور نگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچایا جائے گا مگر ہوگا یہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے۔ اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گا، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کو تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ فی زمانہ بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلک سے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت ہی مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ یوں ہی بعض نادان تسکین النفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے۔ اس طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونہالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہب اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، غیر مذہب والیوں یا والوں کو صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمران بن حتان رقاشی کا قصہ مشہور ہے، یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاد بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے، تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردگی یا اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں اور برے لوگوں سے دوستی رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے، اور نیک پرہیزگار لوگوں سے میل جول رکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت اختلاط اور الفت احترام ممنوع ہے۔ جس طرح اچھی صحبت سے انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے برے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ برے دوست کے تمام احوال نقائص میں آپ اس کے برابر کے شریک ہیں، اور سب سے برا اثر جو انسان پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو برا دوست آپ کو بھی برائی میں شرکت کی دعوت دے گا جو آپ کے دین و دنیا دونوں کے لیے مضر ہے، یا پھر برائی پر آپ کو حوصلہ افزائی کرے گا اور آپ کے والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی پر ابھارے گا، آپ کے رازوں کو مخفی رکھے گا تاکہ آپ اپنے گناہوں کو جاری رکھیں، نیز آپ کی عدم موجودگی یہاں آپ کے رازوں کو افشا کر دینا آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں مت پوچھو بلکہ اس کے دوست کے متعلق پوچھ، کیونکہ دوست اپنے دوستوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنا دوست بھی اچھے لوگوں کو ہی بنائے۔ کثیر آیات اور حدیث میں اچھی صحبت اختیار کرنے اور اچھے ساتھیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں ان میں سے چند آیات اور حدیث پیش خدمت ہے۔
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور اپنی جان ان سے منوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران کفار کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غربا اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان کے لوگوں کے ساتھ منوس رکھ کر جو صبح و شام اپنے رب عز و جل کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ عز و جل کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہیں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ قرآن پاک میں بطور خاص صبح و شام ذکر کو بکثرت بیان فرمایا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صالحین سے بطور خاص محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ صالحین کی دو علامتیں بھی ہیں اس آیت میں بیان فرمائی، اول یہ کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مزید اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے معاملات کے بارے میں حکم ہے۔ اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت ہے، غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں اور ان کے مال و دولت پر نظر نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غربا، مساکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان ہی کی اطاعت کیا کریں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفسی نہ برے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں، اور چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی پر پڑ جاتے ہیں اس لیے ان کی مذمت زدہ بیان کی جاتی ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک حکم حدیث مبارکہ میں بھی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کر سکیں اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے قریب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اہل زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس شخص کی ساری فکر آخرت کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اس کی کفایت فرمائے گا، اور جو شخص دنیاوی امور میں پریشان ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ کسی وادی میں بھی گر کر مرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ دنیا میں جو دوستی کفر اور معصیت کی بنا پر تھی وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی، جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی بلکہ باقی رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا دو دوست مومن اور دو دوست کافر مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسے میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسے میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ہر ایک کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے، اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان والوں کی آپس میں محبت اور دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ لہٰذا اہل حق کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمۃ اللہ علیہم سے محبت اور عقیدت رکھنا انہیں ضرور نفع دے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنا دوست بنائے اور ان سے محبت رکھے تاکہ آخرت میں ان کی دوستی اور محبت کام آئے۔ بے شک انسانی زندگی پر اچھی صحبت کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اچھا دوست آپ کو خیر اور بھلائی کی جانب رہنمائی کرے گا اور آپ کو دین و دنیا کی بہتری کا مشورہ دے گا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر راغب کرے گا، جبکہ آپ کے عیوب کی بھی نشاندہی کرتا رہے گا، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے کی دعوت دے گا، یا کم از کم آپ اس کی نیکی کو دیکھ کر خود نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی موجودگی یا عدم موجودگی میں آپ کی خیر خواہی کرے گا اور آپ کی زندگی یا موت کے بعد آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان کے احادیث میں بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترغیب کے لیے میں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان وہی طور طریقے اور طرز زندگی اختیار کرتا ہے جو اس کے ساتھی کے ہوتے ہیں، چنانچہ دین اخلاق کے معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات میں خوب غور و فکر کرے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس شخص کا دین اخلاق کردار اسے پسند آئے اسے وہ دوست رکھے اور جس کا دین اخلاق کردار پسند آئے اس سے دور رہے۔ طبیعتیں نقال ہوتی ہیں اور صحبت و اصلاح حال یا اسے بگاڑنے میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کو دوست بنائے کیونکہ اسی میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو غم ہے، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، داخل و جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہاری خاطریں ہوتی ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دینی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والوں کی تعظیم اور ان کے دل خوش کرنے کے لیے اس سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے، اور میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرمانبردار تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری مومنہ بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں تمہارا اکرام ہوگا، نعمتیں دی جائیں گی اور ایسے خوش کیے جائیں گے تمہارے چہروں پر خوشی کی آثار نمودار ہوں گے۔ مقاتل نے کہا کہ حشر کے میدان میں ایک منادی اعلان فرمائے گا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، یعنی اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو تمام اہل محشر اپنے سروں کو اٹھا لیں گے۔ پھر وہ منادی کہے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرمانبردار ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب والے اپنے سروں کو جھکا لیں گے
اور حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان فرمائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تو تمام لوگ اپنے سروں کو اٹھا لیں گے اور کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ پھر دوسری بار منادی فرمائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، تو تمام کفار اپنے سروں کو جھکا لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اپنے سر اٹھائے رکھیں گے۔ پھر تیسری بار منادی فرمائے گا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو کبیرہ گناہ کرنے والے اپنے سروں کو جھکا لیں، جبکہ متقی لوگ اس طرح اپنے سر اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان سے خوف اور غم دور کر دے گا، کیونکہ وہ اکرام الاکرمین ہیں، وہ اپنے اولیاء کو شرمندہ نہ ہی ہونے دے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ حضرت ثوبان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرہ کا رنگ بدل گیا، تو حضور نے فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، بجز اس کے کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا، آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ہر آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دوستی کی ہوگی، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں سے، بری صحبت سے، بری جگہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ